بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی السلام علیکم، میں ہوں وقاص احمد النون ہوشیار پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کتاب نامہ، جس کے اوپر ابھی میں پیش کرنے لگا ہوں ہیلو ہالینڈ مستنصر حسین تارڑ کا سفر نامہ، اس کا حصہ دوئم شروع کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہالینڈ نے مجھے دسمبر میں نہیں نومبر میں بلایا، اور آج اس سرد سیاہ شب میں جب میری اسٹڈی کے باہر دسمبر کی رت کے پالے اترتے ہیں، چیڑ کے درخت کے بالوں میں ایک ہلکی دھند تیرتی ہے، یہاں تک کہ گارڈن لائٹس کی روشنیاں بھی ٹھٹھرتی مدم ہوتی ہیں۔ چار چیزیں ہیں جو مجھے ہالینڈ کی یاد کی قربت میں لیے جاتی ہیں، اور ان چاروں میں نہ تو قادرہ آباد کی جھیلوں کا کوئی شکار منظر ہے، نہ کوئی دریا اور سوات کا ایک سلیٹی منظر بھی نہ تھا، اور نہ ہی کوئی چوک چکلا ہے، بلکہ چار گل بدن بوٹے ہیں جنہیں میمونہ نے اتنی احتیاط سے ایک سوٹ کیس میں پیک کیا کہ ایمسٹرڈیم سے لاہور تک کے فضائی سفر کے دوران ان کی ناز کی کو کوئی گزند نہ پہنچے، کہ وہ گل بوٹے اور ان کا پتا پتا ہالینڈ میں ہمارا حال جانے تھا۔ ان چاروں میں سے سنگ مرمر کے گملوں میں بوئے ہوئے دو ہائی سنت پھولوں کے بلب تھے جو ابھی پھوٹ رہے تھے، جنہیں میں نے ہیگ کی ایک گل فروش مہربان مائی سے خریدا تھا، اور وہ دونوں جو برف آلود موسموں میں ہی کھلتے تھے، لاہور کے نسبتاً گرم دسمبر میں بھی یوں کھلے ایسے گل بہار ہوئے کہ ان کے جامنی اور گلابی پھولوں کی مہک اتنی خمار آور حد تک ہر سو پھیلی کہ پورا گھر مہکنے لگا۔ ہم رات کو انہیں صحن سے اٹھا کر اپنے بیڈ روم کی سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیتے، اور پوری شب جب کبھی جاگتے ان کی مست مہک سے مدہوش ہو کر پھر سے سو جاتے، اور وہ ہمارے خوابوں کو بھی یوں معطر کرتے جیسے وہ کسی فرید الدین عطار کی دکان میں کشید کردہ ہوں۔ ان دونوں کے سوا تیسرا ایک مختصر گملے میں قید امریلس کا ایک بلب تھا جو کہ ایک شیر کا چہرہ کہلاتا تھا، اور واقعہ جب اس میں پھول کھلے تو وہ اتنے بڑے اور سرخ رنگت کے تھے کہ جو بھی مجھ سے ملاقات کرنے آتا وہ ان کے قریب آ کر ٹھٹک جاتا۔ وہ اتنے بڑے تھے، ان کا بوجھ اتنا تھا کہ وہ ذرا سی ہوا کے چلنے سے ہی اوندے ہو کر گر جاتے، اور وہ جو چوتھا اور آخری تھا وہ ایمسٹرڈیم سے خریدا ہوا ایک جاپانی بانسائی تھا، ایک مختصر درخت۔ تو یہ وہ چاروں تھے جو دسمبر کی اس رات میں جب میں نے ہالینڈ کے سفر کی رویداد قلم بند کرنے کے لیے قلم تھاما، مجھے اس گل لالہ کی سرزمین کی یادوں میں یوں لیے جاتے تھے جیسے ہولے ہولے بڑھتا نشہ آپ کو اپنے عشق خاص کی جانب لیے جاتا ہے۔ جب موسم بہار کا آغاز ہوگا ایک مرتبہ پھر اپنی محبوبہ کے لیے ایمسٹرڈیم سے گل لالہ لے کر آؤں گا۔ ہاں، ایک محبت برے دل کا تحفہ میں تمہارے لیے ایمسٹرڈیم سے گل لالہ لے کر آؤں گا۔ ایک ڈچ لوک گیت۔ جب میں اور میمونہ لاہور سے اڑتے ہیں اور میں بن پتنگ اڑ جاؤں رے، جب میں اور میمونہ لاہور سے اڑتے ہیں اور میں بن پتنگ اڑ جاؤں رے، ہم دونوں تقریباً 8 گھنٹوں کی ہزار کن اڑان کے بعد ایمسٹرڈیم کے ایئرپورٹ شپ ہول پر اترے، اپنے دونوں بیگ گھسیٹتے ہوئے باہر آئے تو ہمیں خدشہ تھا کہ شاید ہمیں وصول کرنے کے لیے وہاں کوئی نہ ہو۔ موسم سرما کی شدتوں کی پہلی کپ کپاہٹ
موسم سرما کی شدتوں کی پہلی کپ کپاہٹ موسموں سے کشید ہوتی ہمارے بدنوں میں اترتی تھی۔ اگرچہ ہم دونوں کارنیل ایسے سرد ترین علاقوں کی شدت جھیل جانے والی نہایت اعلیٰ سیاہ جیکٹوں میں ڈھکے ہوئے تھے، میں نے سمیر کی اور میمونہ نے اس کی بیگم طیبہ کی فر کے براؤن کالر والی جیکٹ پہن رکھی تھی، یعنی ہم دونوں مستعار شدہ ملبوسات میں ملبوس تھے۔ شب کے سیاہ آسمانوں میں سے ٹپ ٹپ بارش کے سرد آنسو گرتے تھے، تو ایسے میں اگر ایئرپورٹ کے باہر کوئی بھی ہمارا منتظر نہ ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ لیکن وہاں ایک ولندیزی شکل و صورت کا معنق شخص نہایت دھیرج سے ہماری جانب چلا آتا تھا۔ میرا نام شاہد ہے اور میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ ہیگ میں پاکستان کے سفیر اعزاز احمد چودھری اور ان کی اہلیہ رات کے کھانے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آئیے۔ ہم دونوں جو سفر کی تھکاوٹ سے مرجھا چکے تھے، ٹیولپ کے پھولوں کی مانند یک بار کھل گئے۔ شاہد ایک دھیمی طبیعت اور دھیمی رفتار کا ڈرائیور تھا۔ بارش سے بھیگتی شاہراہ پر ان گنت کاروں کی روشنیاں پھسلتی چلی جاتی تھی۔ میں نے کھڑکی کے شیشے سے ناک جوڑ کر اس رات کے اندر کسی ایسے اثار کو دریافت کرنے کی جستجو کی جو مجھے خبر کرے کہ میں ہالینڈ میں ہوں، اور پھر تاریکی میں گم ایک ہموار کھیت کے درمیان مجھے ایک پن چکی کا حولہ سا نظر آیا اور گزر گیا، تو میں واقعی ہالینڈ میں تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے؟ جی، حصہ دوم یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ دیکھتے رہیے کتاب نامہ۔ شکریہ۔